آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے. سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے، حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے، مسائل، اور آقا کو دیدار کرتے رہے، آقا کا تکتے رہے، باتیں پوچھتے رہے، تو دیر لگا دی. جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری. کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. آگے ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا. اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں. کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے. آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں، جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو. یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے. پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو. یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مکرم اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کا گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو. 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہے؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو. کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے. ارے سوچو، کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں، اور جو 10 محرم الحرام عاشور محرم کو ہو گیا اس کی اذیتوں کا عالم کیا ہوگا. صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے اذیت ہوتی ہے، رب کو گوارا نہیں. کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا، ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان کافر تھا. اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا. وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں. اب ان بیٹھے رہنے میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، سیدنا فاروق. دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ اکابر ہوں گے، اور اصاغر بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے. ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے، میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو. اچھا آگے سنیں، پھر بات یہاں ختم نہیں کی. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے. وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ اب چلے جاؤ. یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے.
یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں. لا یستحیی من اللہ، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو رب ہوں اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی. میرے محبوب کو حیا آتی ہے.